دوستوں 27 رجب شب معراج کی عظیم رات آ چکی ہے۔ آج تمام بہن بھائی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھتے ہی 50 کروڑ مانگو تو فوری طور پر عطا کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ بڑے کے بڑے یعنی کہ بہت بڑے اولیاء کرام اور بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی یعنی کہ 27ویں شب جس شب کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے، ساتھیو بھائی بہنوں آج 27ویں رجب شب معراج کی رات جو بندہ 3 کام کر لیتا ہے یعنی کہ 3 وظائف پڑھ لیتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، رب کریم سے جو مانگو گے، جو منہ سے نکلے گا ہر بات پوری ہو جائے گی۔ شب معراج سال میں ایک بار آتی ہے۔ 27ویں رجب کی رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی۔ رب کریم نے نمازوں کا تعاون سے نوازا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر یہ وظیفہ اگر آپ نے 3 بار پڑھ لیا، صرف چند سیکنڈوں منٹوں کا عمل ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، آج کی رات رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت صرف آج معراج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینے سے انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز انشاءاللہ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر آپ نے اس عمل کو آج نہ پڑھا، اگر آپ نے اس معجزاتی عمل کو چھوڑ دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے کہ جس گھر میں بھی آج شب معراج کی رات کو یعنی کہ اس گھڑیوں میں ان عظیم لمحوں میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ اس عمل کو پوری رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کو یقین ہوگا، جتنا زیادہ رب کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی اتنا زیادہ آپ کے قدم چومے گی۔ اس عمل کو اگر آپ لوگ رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں فوراً تو بھی چل سکتا ہے، نہ تو پوری رات موجود ہے۔ پوری رات میں آپ نے کوشش کرنا اپنے گھر میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو تمام دکھ تکلیف پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی زندگی میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، اللہ آپ کو ہر حاجت سے نواز دے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی بھی کسی کا ساتھیوں بھائیو بہنوں محتاج نہ کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ آج آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ عظیم رات کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اجازت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کل کا دشمن ہمیں نظر بد حسد جادو جنات سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہمیں ساتھیوں بھائی بہنوں طرح طرح کے مسائل ہمارے اوپر کر دیتا ہے۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے آپ کے اوپر تمام نظر بد جادو جنات کے تمام خاتمے کو انشاءاللہ فوری طور پر دور کر دے گا، بڑے سے بڑے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج ساتھیوں بھائی بہنوں رجب کی ان خاص شب معراج میں اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، اس پر عمل کو ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے پڑھ لینا ہے۔
انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بیماری، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جن کے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، ساس ظلم کرتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر لیا ہے، شوہر نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر ظلم کی انتہا کر دی ہے، میری بہنیں اس عمل کو پڑھ لیں، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، ظالم سے ظالم ساس انشاءاللہ تمہارے قدموں میں گر جائے گی، کیونکہ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ سے جتنے بھی لوگ نفرت کر رہے ہیں، جو لوگ بھی آپ کو منہ پھیر رہے ہیں، یقین مانیں یہ دشمنوں کو دوست بنا دے گا، یہ نفرت کرنے والوں کو محبت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ کوئی ایسی میری بہن جس کا کوئی محبوب ہو، چھوڑ کر جانا چاہتا ہو یا چھوڑ کر جا چکا ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اگر تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یقین مانیے واپس آ جائے گا، واپس آ جائے گا، یقین مانیے۔ اور اگر دوسری بات سنیے گا، اور اگر وہ جا چکا ہے تو واپس آ جائے گا، اور اگر جانا چاہتا ہے تو جانا پائے گا، آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کی من پسند کے فیصلے کروا دے گا، یہ عمل پوری دنیا میں آپ کی حکومت کروا دے گا، یعنی کہ آپ کی مرضی چلے گی، آپ کی حکومت چلے گی۔ کیونکہ جب کوئی بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی شب معراج کی رات جب کوئی بندہ یہ معجزاتی عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو فوری طور پر اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ پھر مجال ہے پوری دنیا کی کوئی پریشانی کی کہ تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی دکھ تکلیف بیماری کی کہ تمہیں ٹچ کر کے چلی جائے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل کتنی دیر کا ہے، کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ 1 منٹ، زندگی کی 1 منٹ، خدا کی قسم جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا کہ ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں دور ہو گئیں، ہمارے بیڑے پار ہو گئے، ہمارے گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، 3 بار پڑھتے ہی پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ 3 بار پڑھتے ہی پوری دنیا کی دولت اگر تمہارے قدموں میں نہ آ جائے تو یہ گریبان میرا پکڑ لینا، میں خدا کی قسم وہ عمل تمہیں دینے لگا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب پوری یہ عظیم رات آپ کے پاس موجود ہے، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے صرف کتنی دیر کے لیے بیٹھنا ہے آپ نے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے مشکل سے 20-25 سیکنڈ، 1-2 منٹ، بس آدھی 1 منٹ سمجھ لے، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، اور ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں۔ وہ لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ میری بہنیں جو بے اولاد ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے، اس عمل کو پڑھ لیں، رب کریم آپ کو ذاتی مکان سے نواز دے گا۔ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے والا، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی خواہشوں کو پورا کرنے والا، اس سے بڑا عمل شاید آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملے۔ اس سے بڑا وظیفہ اگر آپ نے کیا ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر آ کر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، بس آپ نے اس عمل کو 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب بنا وقت ضائع کیے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ کو یہ خوبصورت عمل، آپ کو یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا معجزاتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ چاہے آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، شب معراج کی پوری رات، برکت والی، رحمت والی رات آپ کے پاس موجود ہے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، دفتر میں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے کوشش کرنا اگر گھر میں پڑھ لیں تو سب سے بہتر جگہ ہے، اور اگر گھر میں وقت نہ ملے تو پھر یہ بہانے نہ بنانا کہ ہمیں گھر میں وقت نہ ملا، ہم مصروف تھے، ہم بزی تھے۔ بس آپ نے کسی بھی حال میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ بیٹھ جائیں سکون سے، اطمینان سے، اور سب سے پہلا کام دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں، بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ کا پہلا وظیفہ، آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، اور چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ یہ سب ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپشنل ہے، یعنی کہ درود شریف تک بھی اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اگر بہت جلدی میں ہو تو درود پاک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ پھر اچھی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، بہت اچھی بات ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں فٹافٹ سے، اور عمل کا پہلا وظیفہ، ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں
آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا ساتھیوں بھائیو بہنوں اس آج کے دن کی نسبت سے یہ عمل بالکل ہی الگ عمل بن جائے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ساتھیوں بھائیو بہنوں؟ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں یا ربنا کا وظیفہ پڑھو۔ دیکھو یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کو میں مین طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا؟ یا ربنا کا وظیفہ پڑھیں، آپ لوگ پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں۔ یا ربنا کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، بڑا ہی سمجھو کامیابی کا راز ہے۔ لیکن آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ آج غوث پاک کا یہ طریقہ، آج پیران پیر کا یہ طریقہ، آج اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ، کیونکہ یا ربنا سے پہلے جو اللہ کو اس میں آپ نے شامل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے میں بار بار سمجھاتا ہوں، اسی لیے اپنے تمام دکھیارے بھائیوں بہنوں کو کہتا ہوں کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں توجہ دیجیے گا، بھاگیے مت، ٹک جائیے، ایک بار رک جائیے، عمل سمجھیے۔ سمجھ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں آتا تو رک جائیے، بار بار ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جلد بازی میں سنیں گے بات کو میری۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا اللہ پہلے پڑھیں گے، یا ربنا بعد میں پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، شب معراج کی عظیم رات میں 3 بار یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیتا ہے، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسا بہتر لگے آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں صرف اور صرف دوستوں بزرگوں دوستوں آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا یا اللہ پہلے نہیں پڑھنا، آپ نے پہلے کس طریقے سے پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں؟ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا ربنا، یعنی کہ یا اللہ کو پہلے لگانا ہے اور یا ربنا کو بعد میں لگانا ہے۔ یا اللہ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے اللہ کے اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ لوگ قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ سے پھر جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دوستوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں فوری طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد سے نوازے گا، ایسی مدد فرمائیں گے جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر تمام دکھیاری بہنوں بزرگوں ساتھیوں آپ نے فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں شب معراج کی رات ہو اور اس عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ نہ پڑھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستوں بھائیو بہنوں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو یہ قرآن مجید کی بہت طاقتور اعمال ہے، قرآنی آیت ہے، لیکن جب تک رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ رب کریم کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ وجہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج آپ نے رجب کی ان دولت والی گھڑیوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے
کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے آپ لوگ مانگتے چلے جائیں۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے اور اللہ پاک ہر کسی کی، ساتھیو بھائیو بہنوں، گناہ پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب آپ نے سب کے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اب دوستو، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج ایک مرتبہ، ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کی زندگی کو دولت سے، خزانوں سے بھر دیں گے، اس کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے گا تو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ، دوستوں، بھائیو، بہنوں، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کی ہر طرح کی حاجت کو، کوئی میری بہنیں، کوئی میرا بھائی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے، اعمال کر کر کے تھک چکا ہے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی مراد میرے بھائیو، میری بہنوں پوری نہ ہو سکی ہو، تو صرف اور صرف آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا۔ اگر آپ میرے بھائیو، میری بہنوں، اس رات میں غیب سے مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اب تیسرے نمبر پر، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کم سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج اگر آپ لوگ کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے دولت کے طوفانی عمل میں، شب معراج کے یہ خصوصی عمل میں آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے دیکھیں، یعنی کہ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، 11 بار آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے اور رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے جیسے ہی رب کو راضی کر لیا، پہلے 2 وظیفے پڑھ کے، اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ملاحظہ کیجئے گا، یا مسبب الاسباب تیسرے نمبر پر عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ اور جب آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے
चौथे नंबर पर क्या पढ़ना है? ये वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में चंद घड़ियां चंद मिनट ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आपका एक आधी मिनट का वक्त लग जाएगा। और ये एक आधी मिनट का वक्त यकीन करें आपका ज़ाया नहीं जाएगा, दुनिया जहां के ख़जाने आपके कदमों में लाकर रख देगा। साथियों, भाइयों बहनों, अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने इस अमल में पढ़ना है, लेकिन बताई हुई तादाद में। ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़ के जान छुड़ानी है। आपने साथियों, भाइयों बहनों, इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ बताई हुई तादाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और साथियों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आप इस ख़ास बरकत वाले इस ख़ास लम्हों में, साथियों, भाइयों बहनों, इस अजीम रात के सदक़े आपके कदमों में दुनिया जहाँ की दौलत आ जाएगी। फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमत बरकत लेकर आ जाते हैं। आप अपनी तमाम साथियों, भाइयों बहनों, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम माँ बहनों के लिए एक ऐसा मुस्तनिद और मुजरिब अमल दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस अमल को एक ख़ास बार करके देखिएगा। ये साथियों, भाइयों बहनों, एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर का, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन ख़ास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, साथियों, भाइयों बहनों, आपकी तमाम नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी, मनपसंद की नौकरी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपके मकासद हैं, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम बड़े ही ख़ास हैं। ये नाम साथियों, भाइयों बहनों, बेहद पावरफुल हैं, बहुत ख़ास नाम है। एक नाम है या रब्बना का, दूसरा नाम है या सलामू का। आपने या रब्बना या सलामू को पढ़ना है। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार हो गया। जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ना है। अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। साथियों, भाइयों बहनों, ये हमेशा रहने वाली कामयाबी होगी इस अमल को पढ़ते ही। साथियों, भाइयों बहनों, कई ऐसे लोग हैं और ऐसी कामयाबी ये नहीं है कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद फिर नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ, फिर लोगों से मांगने लग जाओ। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी होगी जो या रब्बना और या सलामू को मिलाकर पढ़ेंगे। इससे आपको इस अमल के आखिर में वो कामयाबी मिलेगी, वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ और सिर्फ बताई हुई तादाद में पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अब आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है। पूरा अमल समझाऊंगा, एंड तक देखिएगा। जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, कोशिश करें कि अव्वल आखिर इस दुरूद पाक को 3-3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। यानी कि आप अगर शब मिराज में आपके पास ये वीडियो आती है 27वीं रजब को, तो पूरी रात भी पढ़ें और अगला पूरा दिन भी आप पढ़ सकते हैं इस अमल को। यानी कि रात इशा के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर, असर, पूरी रात का भी अमल है और 27वीं रजब का भी ये अमल है। तो आपने इस अमल को पूरी रात दिन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दुआ जो आपने मांगनी है साथियों, भाइयों बहनों, दुआ सही तरीके से मांगा करें। आप लोग दुआ मांगने के अंदर मांगने में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो वजीफ़ा बता रहा हूँ दुआ करें, इस तरीके से दुआ करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा फौरी तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा जो मेरी इन दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द, तकालीफ, परेशानियाँ अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएँ, सजदे में जाकर दुआ करें। देखिए कितनी जल्दी आपका साथियों, भाइयों बहनों, काम बन जाता है।
بس اپنے ہاتھ کو الٹا رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ، عبادت کر اور تو توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو خوش کرتی ہے، یعنی کہ اپنا تن بندن بیچ کر اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ، اپنی خواہش بچے کی پوری کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، آج اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو اپنے خزانے غیب سے دولت عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سورہ کوثر جب پڑھنی تھی تو سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اور 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک سے میں نے جیسا کہ بتایا، آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر تمام میری دکھیاری بہنوں کو اور تمام میرے بھائیوں بزرگوں کو آخری وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ساتھیوں دوستو اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کو ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے۔ اور یاد رکھنا، آج رات کتنی بھی مصروفیت ہو، جتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، اس عمل کو نہ چھوڑنا، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ جانا، دنیا کی تمام فضول کاموں کو چھوڑ جانا، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اس عمل کو اگر آپ نے آج نہ پڑھا تو خدا کی قسم آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو نہ کرنے کے بعد اور زیادہ آپ کے حالات بگڑ جائیں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے آخری وظیفہ یا ربنا یا سلامو کا جو میں نے آپ کو بتایا، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں مرادوں کو دل میں، زندگی میں اپنے زبان پر لاتے ہوئے، یعنی کہ ذاتی مکان چاہیے ہو، دنیا جہاں کی کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن یقین مانیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ نے آخری وظیفہ یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو اپنے انداز میں پڑھیے گا، جلد بازی میں نہ پڑھیے گا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اس پاورفل وظیفے کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائم جب آپ لوگ یہ پاورفل وظیفہ پڑھ لیں یا ربنا یا سلامو کا، تو بات سمجھیے گا، بات بڑی آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گا۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے درود شریف پڑھتے ہی، اور سجدے میں جا کر دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔